السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب بخیر ہوں گے۔ ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں تجوید کے متعلق سے کچھ اسباق لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ساتھیوں، آج کا سبق ہے ہمارا استعاذہ و بسم اللہ کا بیان۔ جی ہاں ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعاذہ و بسم اللہ کا بیان۔ تعریف استعاذہ، استعاذہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کرتے وقت استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے یہی الفاظ مناسب ہیں۔ یہی الفاظ، کون سے الفاظ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مناسب ہیں، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے زیادہ موافق ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے؟ اس کے زیادہ موافق ہے وہ۔ اس میں کمی زیادتی بھی جائز ہے، اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تعریف بسم اللہ، بسم اللہ کی تعریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جس طرح شروع قرات میں استعاذہ پڑھنا چاہیے، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب قرات کا آغاز ہو تو سورہ برات کے علاوہ، سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہر سورت کے شروع میں کیا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اگر درمیان سورت سے قرات شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ بیچ سورت سے اگر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں، تو ایسے اس میں کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ فائدہ: استعاذہ و بسم اللہ سرًا جہراً پڑھے جانے میں قرات کے تابع ہے، چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، کس کے تابع ہے؟ قرات کے تابع ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں اعوذ باللہ آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ نماز کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ پڑھیں گے۔ جی ہاں ساتھیوں، ان کا اور جو خلاصہ بیان ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لا کر کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔